بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دل تو نیز خاطر اینان نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ میرے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو شعلہ جل رہا ہے وہ ان کے لاکھوں لاکھ کے اندر بھی نہیں، تو وہ فوراً تم احمدیوں کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ مخالفین تمہارے بھائی ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تم بجائے ناراض ہونے کے ان کے لیے دعائیں کرو۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 14 مئی 2021 بمطابق 14 ہجرت 1400 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 14 مئی 2021 عید الفطر کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت عدیل طیب صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، گزشتہ دنوں ایک مولوی صاحب سوشل میڈیا پر فرما رہے تھے کہ بشمول فلسطین کے دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد یا لڑائی ہو رہی ہے اس کی وجہ قادیانی ہیں، چنانچہ ان کو مارنا، قتل کرنا ہر چیز جائز ہے۔ احمدیت کی ابتدا سے اب تک ان ائمۃ الکفر کا یہی طریق چلا آ رہا ہے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں ان تمام ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود صبر اور دعا سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے عید کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دشمن کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ مخالفت تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، آپ علیہ السلام پر بھی حملے کیے گئے، آپ علیہ السلام کی باتیں سننے اور جلسوں میں آنے سے لوگوں کو روکا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان ظالموں کے لیے دعا کی۔ یہ دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ ان میں سے بعض مخالفین آپ علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہو کر جماعت میں شامل بھی ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ بس ائمۃ المسلمین کے لیے ہم ان لوگوں کی سخت باتیں سننے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ ان کی تکلیفوں پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام سے یہی فرمایا تھا کہ ان کے یہ ظلم، غلط فہمی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہیں، اس لیے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، لاہور میں حضرت مسیح علیہ السلام کسی دعوت سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں لوگ گالیاں دیتے تھے۔ ایک بوڑھا لولا شخص اپنے تندرست ہاتھ کو دوسرے کٹے ہوئے ہاتھ پر مارتا اور کہتا جاتا کہ مرزا نٹ گیا۔ اسی طرح لاہور شہر میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام پر حملہ بھی ہوا، پتھراؤ بھی کیا گیا۔ عوام الناس کی اس دشمنی اور مخالفت کے پیچھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ اور محبت کا جذبہ کار فرما ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ میرے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو شعلہ جل رہا ہے وہ ان کے لاکھوں لاکھ کے اندر بھی نہیں، تو وہ فوراً تم احمدیوں کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ مخالفین تمہارے بھائی ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تم بجائے ناراض ہونے کے ان کے لیے دعائیں کرو۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مکان کے نچلے حصے میں مقیم تھے اور میں چوبارے یعنی اوپر کی منزل میں رہتا تھا۔ ایک رات حضور علیہ السلام کے رونے کی ایسی آواز آئی جیسے کوئی عورت درد ذہ سے چلاتی ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے خدا، طاعون پڑی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اگر یہ سب لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دیکھو کہ طاعون وہ نشان تھا جو آپ علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام خدا کے سامنے گڑ گڑا کر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس مومن کو عام لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، آخر تم سے زیادہ خدا تعالیٰ کی غیرت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا نے الہاماً فرمایا کہ اے دل تو نیز خاطر اینان نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں خدا تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے دل کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے منہ سے کہلاتا ہے کہ اے میرے دل، تو ان لوگوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا کر تاکہ ان کے دل میلے نہ ہوں۔
یہ نہ ہو کہ تو تنگ آ کر بد دعا کرنے لگ جائے، آخر ان کو تیرے رسول سے محبت ہے اور اسی وجہ سے وہ تجھے گالیاں دیتے ہیں۔ یہی اصل چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں سے ایک حصہ ناواجب مخالفت کر رہا ہے، لیکن پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایک حصہ محض ان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ ان کی یہ مخالفت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ان کی مدد کرو۔ یہ دن ضرور آئے گا اور یہ مخالفت انشاءاللہ ایک روز ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ مولوی ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں تو یہ ہمارے فائدہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس طبقے میں جہاں ہماری طرف سے پیغام پہنچانا مشکل تھا، ان مخالف مولویوں کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ صبر اور دعا سے کام لیتے ہوئے اپنے خیالات اور احساسات کو صاف رکھیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کی آنکھیں کھولے اور یہ زمانے کے امام کو پہچاننے والے بن جائیں۔